اچھا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ کافی وہ تھوڑا سا چونکا دینے والا ہے۔ جی بالکل، اور میرے خیال میں آج کل کے دور میں یہ موضوع سب سے زیادہ اہم بھی ہے۔ ہاں بالکل۔ تو ذرا تصور کریں کہ ایک بہت بڑا اور گہما گہمی والا بازار ہے، لیکن اس بازار میں کوئی عام سامان نہیں بک رہا، صحیح۔ بلکہ یہاں کچھ بھکاری بیٹھے ہیں اور وہ دوسرے بھکاریوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کاسا پکڑنے کا یعنی بھیک مانگنے کا بہترین اور پرکشش انداز کون سا ہے۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو واقعی بہت گہری ہے۔ ہے نا؟ کس زاویے سے کاسا پھیلایا جائے کہ جو راہگیر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سکے ڈالنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو آج کا ہمارا جو مشن ہے نا، وہ ایک بہت ہی زبردست تحریر جس کا عنوان ہے سماجی توثیق کے سراب کے پار، اس کی روشنی میں اسی بات کو سمجھنا ہے۔ توثیق کا سراب یعنی ویلیڈیشن کا جو دھوکہ ہے اس پر بات ہوگی۔ بالکل، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں یہ جو مقبولیت حاصل کرنے کے طریقے ہم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یہ دراصل ایک بہت گہری نفسیاتی اور روحانی بیماری ہے۔ دیکھیں، یہ جو بھکاریوں والی تشبیہ آپ نے دی ہے نا، یہ واقعی انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ان تمام مفروضوں کو چیلنج کرتی ہے جو ہمارے معاشرے نے کامیابی کے حوالے سے بنا رکھے ہیں۔ جی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ محفل کی جان بننا ہی اصل کامیابی ہے۔ بالکل، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص محفل میں سب کی توجہ کا مرکز ہے یا آج کل کے جدید دور میں جس کے ہزاروں فالوورز ہیں، وہ انتہائی کامیاب اور بہت پراعتماد انسان ہے۔ ہاں، ظاہری بات ہے، ہم سب اسی سے تو متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اس تحریر کے مصنف نے ایک بہت ہی مختلف زاویہ پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک وہ شخص جو کیمرے کے سامنے یا کسی بھی محفل میں دوسروں کو متاثر کرنے کے گر سکھا رہا ہے نا، وہ خود بھی اتنا ہی محتاج ہے۔ اچھا، وہ سکھانے والا خود محتاج ہے؟ جی بالکل، وہ اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ وہ شخص جو اسے دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ دونوں ہی دراصل سماجی توثیق یا ویلیڈیشن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیا بات ہے! بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے مانگنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ ذرا بہتر سیکھ لیا ہے اور اس کا کاسا ذرا زیادہ چمکدار ہے۔ ارے واہ، چمکدار کاسا! یہ تو ایک طرح سے اس پوری انڈسٹری پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے جو لوگوں کو پراعتماد بننے کے نام پر دوسروں کو متاثر کرنا سکھاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اگر ہم سب واقعی اس توثیق کے بازار میں کھڑے ہی ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس ہجوم کی طرف دھکیلتی ہے؟ آخر انسان کو اس بھیک کی، اس توجہ کی اتنی ضرورت محسوس کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب انسانی نفسیات اور خاص طور پر اس ایک اندرونی کیفیت میں چھپا ہے جسے مصنف نے خالی پن کہا ہے، یا آپ اسے ایک طرح کا سناٹا بھی کہہ سکتی ہیں۔ خالی پن یعنی انسان اندر سے بالکل خالی محسوس کرتا ہے؟ جی ہاں، تحریر اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ انسان جب مکمل طور پر تنہا ہوتا ہے نا، تو اسے اپنے اندر ایک بہت ہی ہیبت ناک خاموشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تنہائی کا وہ سامنا یقیناً بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ تکلیف دہ، اور وہ اس لیے تکلیف دہ ہے کیونکہ تنہائی انسان کو اس کی اپنی خامیوں، اس کے خوف اور اس کی اصل حقیقتوں کے بالکل روبرو کھڑا کر دیتی ہے۔ صحیح، وہ شیشے کی طرح سب دکھا دیتی ہے۔ بالکل۔ تو اس سناٹے اور اس وجودی خوف سے بچنے کا سب سے آسان راستہ انسان کو کیا ملتا ہے؟ یہی کہ وہ باہر کے شور میں پناہ لے، وہ ہجوم میں چلا جائے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر اسے ہم جدید دور کے سائنسی یا نفسیاتی تناظر میں دیکھیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بھوک مٹانے کے لیے کوئی جنک فوڈ کھا لیا جائے۔ ارے زبردست، یہ بہت کمال کی مثال دی آپ نے۔ ہے نا؟ پیٹ تو بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور وقتی طور پر دماغ کو ڈوپامین کا ایک زبردست رش بھی مل جاتا ہے کہ واہ، میں نے کچھ بہت مزے کا کھایا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس جنک فوڈ میں جسم کے لیے کوئی حقیقی غذائیت نہیں ہوتی، تو کیا ہجوم کی داد یا لوگوں کی تالیاں بھی اسی جنک فوڈ کی طرح کام کرتی ہیں، جو وقتی طور پر تو اس خاموشی کو دبا دیتی ہیں لیکن روح کو کوئی طاقت نہیں دیتی؟ یہ ایک 100% درست موازنہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو میکانزم ہے نا، یہ بالکل نشے کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، نشے کی طرح؟ جی، جیسے جنک فوڈ دماغ کے ان حصوں کو متحرک کرتا ہے جو فوری انعام یا ریوارڈ محسوس کرتے ہیں نا، اسی طرح جب کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے یا سوشل میڈیا پر کوئی تصویر لگاتا ہے اور اسے توثیق ملتی ہے،
تو دماغ خوش ہو جاتا ہے۔ بالکل، دماغ بالکل وہی فوری تسکین محسوس کرتا ہے، لیکن چونکہ اس میں کوئی روحانی یا ذہنی غذائیت تو ہوتی نہیں، اس لیے کچھ ہی دیر بعد وہ جو خالی پن ہے نا، وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ اوہ، اور پھر انسان ایک اور چکر میں پھنس جاتا ہے۔ جی، پھر انسان مزید بڑی محفل یا مزید زیادہ داد کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اور یہاں جو چیز سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس چکر میں ایک پوری تجارت وجود میں آ چکی ہے۔ تجارت؟ کیسی تجارت؟ جیسے تحریر ماسک کی تجارت کہتی ہے، مطلب لوگ باقاعدہ اپنا وقت اور پیسہ لگا کر یہ سیکھتے ہیں کہ خود کو کیسے پیش کیا جائے کہ ہجوم زیادہ سے زیادہ تالیاں بجائے۔ مطلب وہ اپنی خامیوں کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، بس ایک نیا چہرہ خرید رہے ہیں۔ بالکل، وہ دراصل اپنی اصلی شخصیت کو چھپانے کے لیے نت نئے ماسک خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مہارت نہیں ہے، بلکہ سراسر اداکاری اور ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ لیکن اگر اس پر تھوڑا سا تنقیدی غور کیا جائے، مطلب میں سوچ رہی تھی کہ کیا خود کو بہتر بنانا یا پریزنٹیشن سکلز سیکھنا یا محفل کے آداب سیکھنا بذات خود کوئی بری چیز ہے؟ نہیں، بذات خود تو یہ بری چیز نہیں ہے۔ تو پھر ہم اسے ماسک کی تجارت یا اتنی بڑی منافقت کیوں کہہ رہے؟ اگر کوئی انسان بات کرنے کا سلیقہ سیکھ رہا ہے تاکہ وہ معاشرے میں بہتر طریقے سے چل سکے، تو کیا اسے سیدھا ایک بیماری قرار دے دینا زیادتی نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہاں مصنف کا جو نقطہ نظر ہے اور خاص طور پر جو ارادے کا فرق ہے نا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، نیت کا فرق؟ جی، اخلاقیات اور سلیقہ سیکھنا بالکل اور بات ہے، لیکن اپنی پوری شخصیت کو صرف اس لیے ہجوم کی پسند کے سانچے میں ڈھال لینا بالکل ہی اور بات ہے۔ صحیح، مطلب آپ خود کو مکمل طور پر بدل رہے ہیں صرف لوگوں کے لیے؟ بالکل، جب کوئی شخص صرف اس لیے مسکراتا ہے یا وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جو آج کل ٹرینڈ کر رہے ہوں، صرف اس لیے تاکہ اسے ہجوم سے قبولیت ملے، تو وہ اندر سے کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دراصل لاشعوری طور پر خود کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا اصل وجود ناکافی ہے۔ وہ یہ مان لیتا ہے کہ اس معاشرے کی مارکیٹ میں اس کے سچے وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت تکلیف دہ احساس ہے۔ بالکل، اور اسی لیے اسے لگتا ہے کہ اسے ایک نقلی چہرہ یا ماسک پہننا پڑے گا جو لوگوں کو پسند آئے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے یہ گہری نفسیاتی بیماری جنم لیتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے ہی وجود کی نفی کر رہا ہے۔ جی بالکل، انسان اپنے ہی اصلی وجود کو مسترد کر دیتا ہے اور وہ بننے کی کوشش کرتا ہے جو وہ اندر سے بالکل بھی نہیں ہے۔ صحیح، اور اگر انسان مسلسل یہ ماسک پہنے ہی رکھے تو پھر اس کے اپنے وجود کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ میں تحریر پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک جگہ واضح طور پر اسے وجود کی توہین کہا گیا ہے۔ جی، مصنف نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس حوالے سے۔ ہاں، اور یہ استدلال دیا ہے کہ انسان کائنات کا ایک زندہ اور دھڑکتا ہوا حصہ ہے، وہ کوئی دکان میں رکھی ہوئی نمائش کی چیز تو نہیں ہے نا جس کی قیمت گاہکوں کی نگاہوں سے طے ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ انسان تو ایک سماجی مخلوق ہے، ہم کوئی تنہا جزیروں پر تو نہیں رہتے نا؟ جی ہاں، بالکل نہیں رہتے، ہم تو معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہاں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، کمیونٹی بنانی ہوتی ہے، تو کیا دوسروں کی پسندیدگی چاہنا یا یہ چاہنا کہ لوگ ہمارے کام کی قدر کریں، یہ انسان کی ایک بالکل فطری اور سماجی ضرورت نہیں ہے؟ بظاہر تو یہ بالکل فطری لگتا ہے۔ تو پھر اس فطری ضرورت کو سیدھا وجود کی توہین قرار دینا کیا ایک انتہا پسندانہ زاویہ نہیں لگ رہا؟ بظاہر یہ انتہا پسندانہ لگ سکتا ہے، لیکن در حقیقت اگر آپ غور کریں تو یہ ایک بہت باریک اور اہم فرق ہے جسے واضح ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان واقعی سماجی مخلوق ہے۔ تعلق بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور کمیونٹی کا حصہ ہونا تو ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا۔ صحیح۔ لیکن تحریر جس رویے کو نشانہ بنا رہی ہے نا، وہ سماجی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو ایک شے یا کیا کہتے ہیں اسے، ایک آبجیکٹ بنا لینا ہے۔ آبجیکٹ یعنی کوئی بے جان چیز؟ بالکل۔ اب آپ خود بتائیں، ایک زندہ انسان اور ایک شو پیس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انسان کے اندر تو جان ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جی، انسان کے اندر خیالات ہیں، جذبات ہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن ایک شو پیس کی تو اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی نا، اس کی قیمت تو دکان میں کھڑا گاہک لگاتا ہے۔ تو جب ہم لوگوں کی مرضی سے چلتے ہیں تو ہم خود کو شو پیس بنا لیتے ہیں؟ 100%۔ جب ایک انسان یہ طے کر لے کہ اس کی خوشی، اس کا سکون اور اس کی اہمیت کا فیصلہ اب ہجوم کی واہ واہ کرے گی،
تو اس نے خود کو ایک شو پیس میں تبدیل کر لیا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ کمیونٹی کا حصہ ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان اپنی قدر کا ترازو ہی دوسروں کے ہاتھ میں تھما دے۔ جب یہ کنٹرول دوسروں کو دیا جاتا ہے نا، تو مصنف کے نزدیک یہ ایک سوچنے سمجھنے والے وجود کی توہین ہے۔ واقعی یہ فرق واقعی آنکھیں کھولنے والا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یا دوسروں کی مرضی سے خود کو تراش رہے ہیں۔ جی بالکل، یہی تو اصل بات ہے۔ اگر انسان خود کو ایک پروڈکٹ کی طرح پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی آزادی ہی چھین لی۔ مطلب وہ تو ان نظروں کا غلام ہو گیا جو اسے دیکھ رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو نفسیاتی اور وجودی آزادی کا تصور ہے نا، یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک انسان اس بات سے مکمل طور پر بے نیاز نہ ہو جائے۔ کس بات سے بے نیاز؟ اس بات سے کہ ہجوم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ جب تک انسان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ اس کی بات پر کتنی تالیاں بجیں گی، وہ دراصل انہی تالیوں کا قیدی ہے۔ اور یہ قید اتنی خاموش ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی، یہ قید اتنی غیر محسوس ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے فیصلے، اس کے الفاظ، حتیٰ کہ اس کا لباس تک وہ حدود طے کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ توثیق مانگ رہا ہوتا ہے۔ اف، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اچھا، اگر ہم اس بحث کو نفسیات اور سماجیات کی حدود سے نکال کر تھوڑا سا اور آگے لے جائیں تو اس غلامی کا انسان کی اخلاقی اور روحانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا سب سے زیادہ نقصان ہی روح کا ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ مضمون صرف ذہنی الجھنوں تک تو محدود نہیں رہتا نا، بلکہ یہ تو سیدھا تزکیہ نفس اور انسان کی اخلاقی موت کے تصورات سے جا کر ملتا ہے۔ بالکل، اور سچی بات یہ ہے کہ تحریر کا یہ حصہ اس پورے فلسفے کی جان ہے۔ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ مصنف اس بحث کو قانون فطرت اور روحانیت کی روشنی میں پرکھتے ہوئے یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کا بنیادی مقصد کسی چوک پر کھڑا ہو کر داد وصول کرنا تھوڑی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل مقصد تو تزکیہ نفس ہے، یعنی اپنے اندر کی پاکیزگی اور اپنی نیتوں کو خالص کرنا۔ روحانی زاویے سے دیکھیں تو انسان کی معراج ہی یہ ہے کہ وہ ہر عمل خالص نیت کے ساتھ کرے۔ مطلب اسے یہ احساس ہو کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہے۔ جی بالکل، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے۔ لیکن جب کسی شخص کا اولین مقصد صرف اور صرف ہجوم کی توجہ حاصل کرنا بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس کی نیت تو خالص نہیں رہتی نا۔ بالکل، پھر اس کی ہر نیکی، ہر اچھا عمل محض ایک پرفارمنس بن جاتا ہے، اور یہاں سے وہ چیز رخصت ہو جاتی ہے جسے ہم اخلاص کہتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر اخلاص چلا گیا تو کیا سب ختم ہو گیا؟ مصنف کے نزدیک جہاں اخلاص نہیں ہوتا نا، وہاں بظاہر کتنی نیکی کیوں نہ کی جا رہی ہو، حقیقت میں ایک روحانی اور اخلاقی موت واقع ہو جاتی۔ اس اخلاص کے رخصت ہونے کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بہت واضح سی مثال ابھر رہی ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ فرض کریں کہ ایک تھیٹر پر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے اور ایک اداکار سٹیج پر کسی بہت ہی غریب اور روتے ہوئے شخص کی مدد کر رہا ہے۔ صحیح، ایک سین چل رہا ہے۔ ہاں، وہ اس روتے ہوئے شخص کو گلے بھی لگاتا ہے، ہمدردی کے بول بھی بولتا ہے، اور جو سامنے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں اور پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے تھیٹر میں۔ اب دیکھیے، وہ تالیاں تو بالکل اصلی ہیں نا، ان کی آواز پورے ہال میں گونج رہی ہے، لیکن اس اداکار کے دل میں اس غریب کے لیے جو ہمدردی ہے وہ تو سراسر نقلی ہے۔ بالکل، وہ تو صرف اداکاری کر رہا ہے۔ ہاں، وہ تو صرف اسکرپٹ کا ایک حصہ ادا کر رہا ہے تاکہ اسے داد ملے۔ تو کیا یہ تحریر یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم سماجی توثیق کے بھوکے ہو جاتے ہیں تو ہماری ہر نیکی، ہمارا علم بالکل اسی اداکار کی طرح ایک اسکرپٹڈ پرفارمنس بن جاتی ہے؟ جی بالکل، یہ مثال بالکل اسی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے جو تحریر ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی فکر انگیز بات ہے۔ دیکھیں نا، جب داد حاصل کرنا ہی اصل مقصد بن جائے تو انسان کی جو زندگی کا سٹیج ہے نا، وہ بالکل اسی تھیٹر کی طرح ہو جاتا ہے جہاں نیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صرف ایکشن اور ری ایکشن رہ جاتا ہے؟ جی، صرف ایکشن اور اس پر ملنے والا جو رد عمل ہے، بس وہ ہی معنی رکھتا ہے۔
مصنف کہتے ہیں کہ پھر انسان علم اس لیے تھوڑی حاصل کرتا ہے کہ وہ سچائی تک پہنچے یا کسی کی بھلائی کرے. تو پھر وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ تو علم بھی اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ محفل میں اس کی ذہانت کے قصیدے پڑھے جائیں. وہ خیرات اس لیے نہیں کرتا ہے کہ کسی غریب کی ضرورت پوری ہو، بلکہ وہ خیرات اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اسے سخی سمجھے. مطلب ہر چیز بس دکھاوا بن جاتی ہے. بالکل، اور یہ دکھاوا ایک زہر کی طرح ہے جو نیکی کے اندرونی جوہر کو، اس کی روح کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے. تو ظاہری طور پر انسان چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ لگے. جی، انسان کا ظاہری وجود شاید لوگوں کو بہت نیک، بہت پڑھا لکھا اور مقبول نظر آئے، لیکن اندر سے اس کا اپنا جو اخلاقی وجود ہے نا، وہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اگر ہر نیکی، ہر اچھے کام کے پیچھے یہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ صرف دکھاوا ہے یا داد وصول کرنے کا طریقہ ہے، تو پھر انسان سچائی کو کیسے پہچانے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. مطلب کیا ایسا سوچنا ہمیں مکمل طور پر مایوسی کی طرف نہیں دھکیل دے گا، جہاں ہم ہر کسی کی نیت پر ہی شک کرنے لگیں گے؟ اور اگر مقبولیت یا لوگوں کی واہ واہ عظمت کی نشانی نہیں ہے، تو پھر اس مصنف کے نزدیک سچی عظمت یا کامیابی کا اصل معیار آخر ہے کیا؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے، یہ دوسروں پر شک کرنے کے لیے نہیں ہے. اچھا، تو پھر کس لیے ہے؟ یہ فلسفہ تو اپنے ہی گریبان میں جھانکنے کے لیے ہے. مصنف اس سوال کو سیدھا روحانیت اور روز قیامت کے تصور سے جوڑتے ہیں. یعنی حتمی احتساب سے؟ جی، ان کے فلسفے کے مطابق جو حقیقی عظمت کا معیار ہے وہ لوگوں کی واہ واہ، فالوورز کی تعداد یا مقبولیت کی کوئی ریٹنگ ہرگز نہیں ہے. تو پھر اصل معیار کیا ہے؟ سچی عظمت اس میزان، اس ترازو پر تولے جانے والے اعمال کا وزن ہے جو حتمی احتساب کے وقت صرف نیتوں کو تولے گا. سبحان اللہ، یہ بہت گہری بات ہے. دیکھیں نا، انسان اور اس کے خالق کے درمیان کا اصل رشتہ بندگی کا ہی تو ہے، اور بندگی کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ عجز اور انکساری. بالکل، عاجزی کے بغیر تو بندگی ممکن ہی نہیں. اور یہ جو شہرت اور مقبولیت کی ہوس ہے نا، یہ انسان کو اس مقام سے گرا کر سیدھا تکبر اور خود نمائی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی وہ میں اور میری ذات کے چکر میں پھنس جاتا ہے. جی ہاں، جب انسان یہ دل سے مان لے کہ سب کچھ خالق کا دیا ہوا ہے اور وہ خود کچھ بھی نہیں، تبھی وہ عاجز ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ ہجوم کے سامنے خود کو ایک بے عیب ہستی یا بہت بڑے نمونے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، تو وہ فطرت کے اس بنیادی اصول سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. مطلب وہ بندگی کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے. بالکل، وہ بندگی کے دائرے سے نکل کر خود نمائی اور تکبر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ بات تو کافی حد تک واضح ہو گئی کہ ایک طرف وہ راستہ ہے جو انسان کو ہجوم کا محتاج بناتا ہے، اسے بس ایک پروڈکٹ بنا دیتا ہے اور اس کی اخلاقی موت کا سبب بنتا ہے. جی بالکل. اور دوسری طرف عاجزی، بندگی اور سچائی کا راستہ ہے. اب جبکہ اس گفتگو نے اس بیماری کی مکمل تشخیص کر لی ہے، اس کے نفسیاتی اور روحانی پہلوؤں کو بھی ہم نے گہرائی میں دیکھ لیا ہے، تو تحریر سب سے باہر نکلنے کا راستہ کیا بتاتی ہے؟ یہ سب سے اہم حصہ ہے کہ آخر شفا کیسے ملے. ہاں، اس توثیق کے سراب اور اس مارکیٹ سے شفا کیسے حاصل کی جائے؟ ہم کیسے اس دکان سے باہر نکلیں؟ دیکھیں، علاج کی شروعات ہی اس حقیقت کو پورے شعور کے ساتھ تسلیم کرنے سے ہوتی ہے. کس حقیقت کو؟ یہ کہ جو لوگ یہ توثیق بانٹ رہے ہیں نا، جو لوگ آپ کو داد دے رہے ہیں، وہ خود فانی ہیں. وہ ہمیشہ تو رہنے والے نہیں. مصنف بڑی خوبصورتی سے یہ تلخ حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ جن لوگوں کی نظروں میں اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے، جن سے دو بول تعریف کے سننے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی اور اپنا سچا وجود قربان کر دیتا ہے، وہ لوگ تو خود کل مٹی میں مل جانے والے ہیں. واقعی کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو فنا ہونے والا وجود آخر کسی دوسرے وجود کو بقا یا حقیقی قیمت کیسے دے سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں. جو گرو ہمیں مقبولیت کے طریقے سکھا رہے ہیں، وہ دراصل سراب کو پانی سمجھ کر بیچ رہے ہیں. ارے واہ، یہ جملہ کہ فنا ہونے والے وجود کسی دوسرے کو بقا نہیں دے سکتے، یہ تو سیدھا جا کر دماغ پر اثر کرتا ہے. مطلب ہم ان لوگوں سے سند مانگ رہے ہیں جو خود ایک دن نہیں رہیں گے. جی، یہی تو سب سے بڑی حماقت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شفا اس بات میں ہے کہ انسان باہر کی دنیا اور اس ہجوم سے اپنی نظریں اور اپنی تمام امیدیں مکمل طور پر ہٹا لے؟ بالکل، 100%. شفا کا واحد راستہ ہی یہی ہے کہ اس ہجوم، اس بازار اور اس شور سے نظریں ہٹا کر اپنے اندر کے سناٹے اور اس سچ کا سامنا کیا جائے.
اسی سناٹے کا جس سے بچنے کے لیے وہ بازار گیا تھا؟ جی بالکل، جس سے بچنے کے لیے انسان نے یہ ساری دوڑ لگائی تھی۔ جب انسان اپنا دھیان باہر کے بجائے اندر کی طرف موڑتا ہے اور اپنا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ استوار کرتا ہے نا، تو اسے سچی اہمیت مل جاتی ہے۔ جس خالق کے ہاتھ میں حقیقی عزت اور ذلت ہے، تو پھر مخلوق کی جو رائے ہے وہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ واقعی۔ جب انسان کے اندر سے یہ پرواہ مکمل طور پر ختم ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا سوچیں گے، یا میری بات پر کتنی تالیاں بجائیں گے، تبھی وہ انسان اپنے حقیقی وجود کو پا سکتا ہے۔ مطلب مخلوق کے ترازو سے خود کو نکالنا ہوگا۔ جی، مخلوق کے ترازو سے نکل کر خالق کے ترازو پر خود کو تولنا ہی دراصل اس نفسیاتی اور روحانی بیماری کی واحد اور سچی شفا ہے۔ کیا بات ہے! آج کے اس تفصیلی جائزے سے ایک بات تو بہت واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ہمیں خود کو بہتر اور پرکشش دکھانے کے لیے بازار سے مزید نئے ماسک خریدنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں تو اتنی ہمت اور بہادری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ پرانے ماسک بھی اتار پھینکیں جو ہم نے ہجوم کی خوشنودی کے لیے اپنے چہروں پر چڑھا رکھے ہیں۔ جی، اور یہ ہمت لانا سب سے مشکل لیکن سب سے ضروری کام ہے۔ خاص طور پر آج کے اس دور میں نا، جہاں فون کی سکرینز نے ہمیں ہر وقت ایک ورچوئل سٹیج پر لا کھڑا کیا ہے اور ہر طرف دکھاوے کی ایک نہ رکنے والی دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ سمجھنا اور بھی ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی اصل نیت کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کیا واقعی کاسا لے کر داد مانگی جا رہی ہے، یا انسان اپنی اصل سچائی اور اخلاص پر کھڑا ہے؟ دیکھیں، نیت کی پہچان ہی دراصل شفا کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور اب اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اس تحریر کی بنیاد پر ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی ضرور، وہ کیا سوال ہے؟ آج یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب دنیا کی نظریں ہم پر لگی ہوتی ہیں تو ہمارا انسانی رویہ، ہماری نیکیاں اور ہماری گفتگو کس طرح ایک دکھاوا اور پرفارمنس بن سکتی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں، جب کمرے میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، جب کوئی کیمرہ یا اسکرین آن نہیں ہوتی، جب دیکھنے یا داد دینے والا کوئی ایک انسان بھی موجود نہیں ہوتا، تب انسان کا اصل وجود کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت ہی گہری سوچ ہے۔ کیا اس اندھیرے میں موجود وہ شخص جو کسی کی تالی یا کسی کی توثیق کا محتاج نہیں ہے، کیا وہی ایک سچا اور حقیقی وجود ہے؟